کیا آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں؟ کیا آپ کے چہرے پر بار بار دانے نکل آتے ہیں؟ جلد بے جان اور خشک محسوس ہوتی ہے؟ صرف یہ 4 عام بیج جلد، بالوں اور جسم کے حیران کن فائدے دے سکتے جسم کو۔ جی ہاں جی، اس قدرتی طریقے سے سیڈ سائیکلنگ کریں گے۔ یہ سب بیج اگر آپ ملا کر یا ڈیفرنٹ طریقے سے کھائیں گے، خاص مخصوص طریقے سے، تو یہ سیڈ سائیکلنگ آپ کے جسم کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ کو کسی مہنگی دوائیوں کی، ملٹی وائٹامنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے پیریڈز ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے بال، جلد اور بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے کو سیڈ سائیکلنگ کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے سیڈ سائیکلنگ ہے کیا، اسے کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے بالوں، جلد اور جسم کے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1 تو جی سیڈ سائیکلنگ ایک قدرتی طریقہ ہے جو مختلف بیجوں کو مخصوص دنوں میں کھانا، تاکہ جسم کے ہارمونز جو ہمارے ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے تو بڑی عمر میں یہ پرابلمز آتی تھی، لیکن اب چھوٹی بچیوں کو بھی یہ پرابلم شروع ہو رہی ہیں۔ جب جسم کے ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے بالوں کا گرنا، چہرے پر دانے نکلنا، جلد کا خراب ہونا اور جسمانی کمزوری۔ خاص طور پر یہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر دوسری عورت کو یہ پرابلم ہے، اور سیڈ سائیکلنگ ان کا قدرتی اور نیچرل حل ہے۔ بہت سے لاکھوں لوگ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سیڈ سائیکلنگ میں عام طور پر تو 4 ہی بیج استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس ہے السی کے بیج، کدو کے بیج، تل ہیں اور سورج مکھی کے بیج ہیں، 4 ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، بہت سے بیج اور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ 4 عام ہیں۔ ان سے آپ بہت آسانی سے اپنا کام 500 کے اگر آپ لیں گے، اور اگر آپ ان کو جیسے میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے آپ کھا لیں گے تو پورا مہینہ آپ کا تقریباً 2000 میں نکل جائے گا، اور اس کو کھانا ہمیں 3 مہینے ہیں، تو اپنی اور اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بالوں کے فائدوں کی، تو جی سیڈ سائیکلنگ بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے غذائی اجزاء ہیں جو بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، بالوں کا گرنا کم ہوتا ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور نئے بال نکلنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر السی اور کدو کے بیج بالوں کی صحت کے لیے بھی مفید مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیڈ سائیکلنگ بالوں کو نرم، چمکدار بنانے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال بے جان ہیں تو یہ طریقہ اس کی کوانٹٹی بہتر کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ نمبر 3 جلد کے لیے اس کے فائدے۔ اب بات کرتے ہیں جلد کے فائدوں کی۔ جی سیڈ سائیکلنگ کا جلد کو صاف اور چمکدار بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ جب جسم کے ہارمونز متوازن ہوتے ہیں تو چہرے کے دانے کم ہو سکتے ہیں، جلد صاف نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان بیجوں میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلد کو نرم اور ہیلدی بناتے ہیں۔ اگر جلد خشک اور بے جان لگتی ہے تو سیڈ سائیکلنگ شروع کریں، جلد میں نمی برقرار آ جائے گی، یعنی کہ ہماری ایڑیاں پھٹنے شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے ہونٹ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اسکن جو ڈرائی سی ہو جاتی ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جلد کی قدرتی چمک کو بھی بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ اور جی نمبر 4 پہ جسم کے دوسرے فوائد۔ سیڈ سائیکلنگ صرف بالوں اور جلد کے لیے نہیں ہے، جسم کے دوسرے مسائل میں بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کچھ افراد میں، یعنی کہ عورتوں میں یا بچیوں میں، ماہواری کے پیریڈز کے مسائل کو بہتر کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیڈ سائیکلنگ جسم کو توانائی دیتی ہے، کیونکہ ان بیجوں میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جی خاص طور پر یہ جو ہاضمے کو بہتر کرنے میں مدد دے سکتی ہے، کیونکہ خاص طور پہ السی کے بیج فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پہ سیڈ سائیکلنگ کرنے کا آسان طریقہ۔ ہم نے پہلے تو آپ ان کو سب کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے، ایک بیج کا ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو آپ میری طرح آپ اس طرح کریں کہ سب بیج کو مکس کریں اور ان کو اس طرح سے رکھ لیں۔ رات کو 1 چمچ پانی میں بھگو دیں، اور میں نے اس کے اندر تھوڑے سے چیا سیڈز ڈال دیے تھے، ان کا وہ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے سیڈز بھی ڈال دیں، اور آپ اس کو یوز کریں۔ رات کو 1 چمچ آپ نے بھگو دینا ہے، اور ذائقہ اچھا نہ لگے تو تھوڑی سی
کشمش اس میں آپ ڈال لیں تو رات بھیگ جائے گی تو ان کی تاثیر جو ہوتی ہے نا وہ گرم نہیں رہے گی اور بہت اچھی ہو جائے. اگر صبح نہار منہ آپ نے اس طرح سے یہ بھیگے ہوئے 1 چمچ یہ ڈبل ہو جائیں گے اور آپ نے ان کو صبح نہار منہ کھانا ہے. اور یہ جو بیج ہیں ان کے بعد اگر ہو سکے تو آپ ان کو دہی میں یا دودھ میں ملا کے بھی کھا اور پی سکتے ہیں.